حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ تھے کہ جو نوجوانی کی حالت میں، نوجوانی کے عالم میں حضور کی بارگاہ سے وابستہ ہوئے، اور حضور نے ایسی تربیت فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ لوگوں پر اس طرح اپنی نظر کرم فرمائی اور ایسا ٹرینڈ کیا کہ آگے چل کر دنیا آپ کی مثالیں دینے پر اور آپ کی مثالیں دینے سے دنیا قاصر رہی۔ یہ وہ ہستیاں تھیں۔ پھر اسی طرح ہم اگر آگے بڑھتے رہیں تو ہم اپنی مملکت خداداد پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر لڑنے والوں میں اگر کثیر تعداد تھی تو وہ نوجوانوں کی تھی۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہی تھے کہ جنہوں نے قائد اعظم کا پیغام ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچایا، جنہوں نے ایک پیاز اور 2 روٹی کھا کر اس مملکت خداداد پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دیں، نہ اپنے مستقبل کا خیال کیا، نہ اپنی پڑھائیوں کے ضائع ہونے کا خیال کیا، بس ایک مقصد جب ملا اور اس مقصد تک پہنچانے کے لیے صحیح گائیڈ لائن ملی تو انہوں نے اپنا سب کچھ اس عظیم مقصد کی خاطر قربان کر دیا۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں ہمیں صرف اتنا بتاتی ہیں کہ نوجوان معاشرے میں انقلاب کا ایک بہت بڑا جز ہے، تبدیلی کا ایک بہت بڑا جز ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ بوڑھوں سے زیادہ نوجوان ان کے ارد گرد جمع ہو، وہ کوشش کرتی ہیں کہ نوجوان نسل ان کی بات کو زیادہ سنے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس، ان کے منشور میں، ان کی پارٹیز میں نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ان سے کام تو لیتی ہیں، ان سے کام کرواتی ہیں، ان سے قربانیاں بھی لیتے ہیں، لیکن انہیں اس کے بدلے میں کچھ ملتا نہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر نوجوان مسلسل مایوسی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کے نوجوان کی مایوسی کی بہت سی وجوہ ہیں، بہت ساری وجوہ، اور اس کی مایوسی کی اقسام بھی بہت ہیں۔ ایک نوجوان اگر زمانہ طالب علمی میں ہے، اگر پڑھ رہا ہے، کالج کا یا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، تو اسے اس بات سے مایوسی ہے کہ اس نے یہ سب پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے، آگے چل کر زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے مستقبل سے بالکل مایوس ہے، کیونکہ وہ اپنے وقت میں دیکھ رہا ہے کہ اس کی اس دور میں جہاں اس سے اعلیٰ قسم کی ڈگریز لینے والے بے یار و مددگار پھر رہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں محنت کر بھی جاؤں تو آگے چل کر مجھے کیا ملنا۔ وہ اپنے مستقبل سے مایوس۔ کوئی اگر ملازم پیشہ ہے تو وہ اپنے مستقبل سے مایوس، کسی ملازمت سے وابستہ ہے، کسی کام سے وابستہ ہے، تو وہ مسلسل نقصان کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے مستقبل سے مایوس۔ ایسے ہی نوجوان اگر شادی شدہ ہے تو اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے، اپنے خاندان کے ماحول کی وجہ سے، اپنی زندگی سے مایوس۔ اس سب کی جو سب سے بڑی وجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ثابت ہوتی، وہ یہ کہ اس سب کے پیچھے اگر کسی کی بنیادی طور پر غلطی ہے تو وہ والدین کی ہے۔ بنیادی طور پر غلطی کہ آج کے والدین اپنی نسلوں کے ذہنوں میں جو ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں وہ ٹارگٹ بہت غلط ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بزرگوں سے، یا ہمارے بزرگ، ہمارے والدین جب بچپن سے اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور پھر اس کے بعد کالج بھیجتے ہیں یا یونیورسٹی بھیجتے ہیں، تو وہ انہیں کس بات کی تلقین کرتے ہیں، انہیں کیا بتاتے ہیں اور کیا کہہ کر بھیجتے ہیں؟ صرف 3 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اچھا پڑھو گے تو اچھی نوکری ملے گی، پڑھ لو کہ اس کے بدلے میں تمہیں اچھی تمہاری انکم ہو جائے، تم اچھا کمانے لگو، اچھا کماؤ گے تو تمہیں پھر اس کے بعد تمہاری انکم کو دیکھ کر، اچھی انکم کو دیکھ کر کہیں سے تمہیں رشتہ ملے گا۔ تمہارے پاس، تمہاری زندگی میں تمہارے پاس گھر ہونا چاہیے، تمہارے پاس بنگلہ ہونا چاہیے، تمہارے پاس گاڑی ہونی چاہیے۔ یہ وہ بنیادی ٹارگٹ ہے جو آج والدین اپنے بچوں کے ذہنوں میں سیٹ کرتے ہیں۔ زندگی کا مقصد والدین اپنے بچوں کو محض یہ 2-4 چیزیں بتاتے ہیں کہ اچھا پڑھ لو تاکہ تمہیں اچھی گاڑی ملے، اچھی نوکری ملے، اچھی نوکری ملے گی تو پھر تمہیں اچھی بیوی بھی ملے گی، اور لڑکیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اچھا پڑھ لو تاکہ تمہیں اچھے رشتے ملے۔